اما بعد عقل مند انسان کبھی بھی دلیل اور کچی بات، دلیل اور پختہ بات کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا۔ جب تک اس کو دلیل نہ ملے وہ کسی بھی بات، کسی بھی عقیدے کو اختیار نہیں کرتا۔ سنی سنائی بات کو تسلیم کر لینا، سنی سنائی بات کو اپنا دین اور عقیدہ بنا لینا، یہ سمجھدار لوگوں کی علامت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہمیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں شخص کو اللہ نے نبی بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں شخص نبی ہے، ہم اس کی اس بات پر نہ یقین کریں گے اور نہ اس کو تسلیم کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ آپ اپنی اس بات پر کوئی دلیل پیش کریں۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات، کہ اگر اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول کہہ گیا ہو کہ یہ میرے بعد نبی ہو سکتا تھا، پھر تو واقعتاً ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی جب نبوت کے اندر کوئی بندہ دعوے دار بنے، شراکت دار بنے، حصے دار بنے، ہم اسے کہیں گے کہ جب تک دلیل نہیں ہم تمہاری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ یا اللہ کی بات یا اس کے رسول کی بات۔ ان دونوں میں سے اگر کسی نے اس شخص کا نام لے کر کہا ہوتا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے یا میرے بعد ایک نبی آئے گا تو ہم اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتے، لیکن ایسی دلیل نہیں، اس لیے ہم کسی بندے کی بھی نبوت کے اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو کوئی تسلیم کرے گا وہ اپنی عقل کی کمزوری کی وجہ سے کرے گا اور وہ اس کے نقصان کا ذمہ دار خود ہے۔ اس سے ایک بڑا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت کا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات میں سے اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ان کی یہ فریاد رسی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے دلوں کے حالات کو جان لیتے ہیں۔ جب یہ بات ہمیں کہی جاتی ہے تو اس بات کے موقع پر ہم دلیل کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی سے بھی اوپر کا معاملہ ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی دعویٰ ہے جس طرح کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے اللہ نے اس کو شریعت کا اختیار دے رکھا ہے، اللہ نے اس کو نبوت دے رکھی ہے۔ اسی طرح کا ملتا جلتا دعویٰ کہ اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے، عطا کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس موقع پر بھی صرف اتنا سوال کریں، آپ کو کس نے کہا کہ اللہ نے اس کو نواز رکھا ہے؟ آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ یہ اللہ کا بڑا قریبی بندہ ہے؟ آپ کو یہ بات کس نے کہی کہ یہ جس پر جو اس سے مانگے یہ اللہ تعالیٰ تک اس کی آواز پہنچا دیتا ہے؟ آپ کو یہ بات کس نے کہی کہ یہ بندہ اللہ اور آپ کے درمیان وسیلہ ہے؟ اگر ہم اس بات پر سوال کر لیں کہ اس کی دلیل، تو یقین جانیے انصاف کے ساتھ اگر اس دلیل پر غور و فکر کیا جائے تو دنیا سے اللہ کے ساتھ شراکت کی جو صورت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ امت مسلمہ نے ایک پہلو پہ غور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی حصے دار بننے کے لیے آیا، امت نے کہا دلیل، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امت نے اتفاقیہ طور پر اس بندے کو کافر کہا، دائرے سے خارج کیا۔ لیکن اگر امت کو کوئی یہ کہہ جائے کہ فلاں بزرگ غوث ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث ہے، ہم یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ غوث ہے؟ غوث کا معنی مدد کرنے والا، یا قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ۔ اگر یہ دونوں موجود نہیں تو یہ تو اسی طرح کا دعویٰ ہے جس طرح کسی شخص کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ نبی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں بندہ غریب نواز، گنج بخش، داتا، مشکل کشا،
اس سے یہی سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ کو یہ بات دلیل ہونی چاہیے، اللہ نے قرآن میں کہی؟ نہیں۔ حدیث نے کہی؟ نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں تو اتنا بڑا دعویٰ کہ یہ مشکل کشائی کر سکتا ہے، یہ حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ داتا ہے، اتنا بڑا دعویٰ تم نے بغیر دلیل کے کیسے کر دیا؟ اگر ہم صرف اور صرف اتنی چیزوں پہ تحقیق کرنے لگ پڑیں تو ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس پر جب آپ کو دلیل نہیں ملے گی تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات تو غلط ہے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں کے پاس کچھ کرامات ہوتی ہیں کہ جی اس کی یہ کرامت، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، ان سے سوال کیجئے کہ آپ کو یہ کرامت کس نے بتائی؟ ہم کرامت کے قائل ہیں، کرامت صحیح سند سے ثابت ہو جائے ہم تسلیم کرتے ہیں کرامت کو۔ اللہ نے قرآن کے اندر سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا اس کی کرامت قرآن میں ذکر کی کہ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا آنکھ جھپکنے کی بقدر میں آپ کے پاس وہ تخت لا کے رکھ دوں گا۔ کرامت کے ہم قائل ہیں، لیکن کوئی دلیل تو ہونا۔ قرآن نے کرامت بیان کی، ہم نے تسلیم کر لی، اب کوئی شخص کی کرامت آپ بیان کرتے ہیں کہ جی اس نے روحیں واپس لوٹا دیں۔ ایک پیر نے کیا کیا؟ مردہ کو زندہ کر دیا۔ ایک نے کیا کیا؟ 11 سے 12 سال کے بعد دریا سے کشتی باہر نکال دی اور اس میں بندے زندہ کر دیے۔ یار یہ ساری کرامات جو تم بیان کرتے ہو آخر اس کے سر پاؤں کوئی ہیں؟ صرف اتنا سوچو کہ آپ کو یہ کس نے کہا؟ جی میں نے تو سنا ہے کسی سے۔ اس نے اس کو کس نے کہا؟ یہ باتیں سنی سنائی کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کی سند ہی کوئی نہیں، ان باتوں کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ کوئی بندہ مر گیا، وہ دوبارہ خود ہی اٹھا، اس نے خود ہی اپنا جنازہ پڑھایا اور خود ہی وہ قبر پہ چلا گیا۔ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملیں؟ یہ باتیں کون سنا گیا؟ دلوں کے اندر کون ڈال گیا یہ باتیں؟ واللہ اگر ہم تھوڑا سا اس میں ہوشیار ہو جائیں تو لوگ، شیطان نے جو وسوسے اور جو اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور کر رکھی ہیں، یہ باتیں، ان کی جھوٹ اور ان کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ صحابہ کی اتنی کرامات نہیں نظر آتی جتنی ان لوگوں کی ملتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھ جائیے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان 4 بندوں سے بڑا کسی امت کے اندر بھی کوئی ولی گزرا انبیاء کے بعد نہیں۔ ان کی زندگیاں پڑھیں، کتنی کرامات آپ کو ملیں گی۔ لیکن آپ نے یہ جو نام نہاد ہم نے دربار اور یہ جگہ بنا رکھی ہیں، اس میں ہر بندے کی کرامات عجیب عجیب قسم کی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے جی یہ کرامت آپ نے کہاں سے سنی، اس کی دلیل کیا ہے، تو یہاں پر وہ آپ سے جھگڑ پڑے گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں تم وہابی تو نہیں ہو۔ میرے محترم بھائیو، تھوڑا سا ہوشیار ہوئیے۔ آپ نے جو دین لینا ہے یہ کسی دلیل پر لیجئے، دلیل کے بغیر دین مت لیجئے۔ اسی طرح کچھ لوگ معاشرے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ 4 مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے۔ آپ اس کو فوراً کہیے دلیل یا قرآن ہو سکتا ہے یا حدیث ہو سکتی ہے۔ کوئی آیت پڑھو جس میں اللہ نے یہ کہا ہو، یا کوئی حدیث پڑھو جس میں اللہ نے یہ کہا ہو، اس پر آپ کو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آپ پھر سمجھ جائیے کہ امت کے اوپر یہ چیز مسلط کی گئی تھی۔ اگر یہ 4 مذاہب دین کے اندر ہوتے اور ان کی یہ حیثیت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے سے پہلے ہمیں بتا کر جاتے کہ میرے بعد 4 مذہب بنیں گے۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے دجال کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا کہ دجال آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا بتایا کہ نہیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور آپ نے محمد بن عبداللہ مہدی کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ آپ نے اویس قرنی کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ اویس قرنی بھی نیک آدمی، میرے بعد وہ آئے گا، اس سے دعا کروانا، عمر سے کہا۔ محمد بن عبداللہ مہدی کے بارے میں کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، وہ میرے بعد آئے گا، وہ میرے نسل سے ہوگا، اس کا بھی بتایا، کیونکہ اس کی اتباع کرنی ہے اس لیے بتا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ کی ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن ان کا ساتھ ہم نے دینا ہے، ہمیں نبی بتا گئے۔ اگر یہ 4 مذہب ان کی اتباع شریعت نے رکھی ہوتی تو اللہ کے نبی کچھ نہ کچھ بتا کے جاتے کہ میرے بعد 4 امام آئیں گے، ان کے مذہب میں سے کسی ایک کے مذہب کو تم پکڑ لینا، جس کے مذہب کو بھی تم پکڑو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس آج عوام عام طور پر کہتی ہے، ممبروں پر یہ مسئلے بیان ہوتے ہیں، جی 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی لازم ہے۔ کس نے کہا؟
قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، ہمیں دلیل دیجیے، ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ دلیل نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات کہی جاتی ہے، جی قرآن اور حدیث آپ کو ان چاروں کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ بھی قرآن کی توہین اور یہ بھی حدیث کی توہین۔ قرآن آسان کتاب اور آسان کتاب کی تشریح حدیث، آسان کی تشریح اس سے آسان۔ ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن اور حدیث تمہیں ان چاروں کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ جو لوگ ان چاروں سے پہلے گزرے ان کو قرآن کیسے سمجھ آیا، ان کو حدیث کیسے سمجھ آئی؟ جس طریقے سے ان کو قرآن و حدیث سمجھ آیا، ہم اس طریقے سے قرآن و حدیث کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ صرف اور صرف آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ میں کوئی بات کرتا ہوں، میں حدیث سے قرآن سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے کہیے دلیل دیجئے۔ کوئی اور بندہ بات کرے، آپ اس کو کہو دلیل دیجئے۔ واللہ صرف اتنی پابندی آپ کر لیں، آپ انشاءاللہ صحیح عقیدے تک بھی پہنچ جائیں گے، آپ صحیح دین تک بھی پہنچ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ائمہ نے دین کے لیے بڑی محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اس میں کوئی شک نہیں، تو ان قربانیوں کا نتیجہ ان کو اللہ سے ملے گا۔ ہم ان کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی قبول فرمائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ ہم کہیں جی جو حدیث انہوں نے بیان نہیں کی وہ حدیث حدیث ہی نہیں۔ آج ایک بہت بڑی مصیبت امت کے اندر یہ آ چکی ہے کہ آپ ایک حدیث پیش کریں، وہ سن کر کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے امام کو تیرے سے زیادہ پتہ تھی۔ امام صاحب کو اس حدیث کا نہیں پتہ چلا؟ اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ممکن ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو، تو آپ کو کہیں گے اوہ استغفر اللہ، امام صاحب کو حدیث نہیں پہنچی اور تجھے پہنچ گئی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ تھے، باہر سے دروازے پہ دستک ہوئی، 3 دفعہ آواز آئی، امام عمر رضی اللہ عنہ نے جواب نہ دیا، بندہ واپس چلا گیا۔ بندہ تھا ابو موسیٰ اشعری اور ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا غلام سے کہ عبداللہ بن قیس کی آواز آئی تھی دروازے سے باہر؟ کہا جی ہاں، پتہ کرو اس کا۔ دیکھا تو وہ واپس جا رہے تھے، آواز دی کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حدیث سنی ہے کہ 3 دفعہ دستک دو، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اب جس کام آئے تھے وہ کام تو بھول گیا، حدیث آگے سے سنا دی۔ امیر المومنین کہنے لگے کہ یہ حدیث تو نے کہاں سے سنی ہے؟ یہ میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے، گواہ لے کر آ نہیں تو تجھے سزا دوں گا۔ پریشان ہوئے، مسجد کے اندر آئے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ ہوا اس طرح کہ امیر المومنین کے در پر گیا تھا، دستک دی، واپس ہوا، پیچھے سے آواز آئی، گیا، حدیث سنائی، کہا کہ گواہ لے کر آ نہیں تو سزا دوں گا۔ فاروقی عدالت ہے، کوڑا تو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، معمولی سی بات ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اس بات کی گواہی تو ہماری مجلس کا سب سے چھوٹا بچہ دے گا، سب سے چھوٹا بچہ ابو سعید خدری، وہ بھی کہے گا کہ یہ حدیث ہے۔ بڑے خوش ہوئے، بچے کو لیا، امیر المومنین کے پاس پہنچ گئے کہ لے جیے یہ حدیث، اس کا گواہ میں لے آیا ہوں۔ مجلس کا سب سے چھوٹا بچہ آیا اور مجلس بھی گواہ ہے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، اصل میں ہمیں بازار کے اندر بعض دفعہ خرید و فروخت کے معاملے نے مشغول کر دیا، بعض دفعہ ہم اپنی تجارت کے اندر مشغول ہو جاتے تو اس طرح کی احادیث ہم سے پوشیدہ رہ گئی۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر عمر فاروق جیسا عظیم شخص، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پی کر وہ پیالہ باقی ماندہ عمر کو پکڑا دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فعبرتہ بالعلم، میں اس کی تعبیر علم سے کرتا ہوں کہ میرے بعد یوں علم اللہ عمر کو دے گا، کامل علم اللہ عمر کو دے گا، یعنی اس میں باقیوں کے علم کی نفی نہیں ہے، لیکن عمر کو کامل علم ملے گا۔ اب وہ عمر رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو عبداللہ بن مسعود فقیہ امت، انہوں نے کہا تھا کہ آج عمر کے فوت ہونے سے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے دنیا سے چلے گئے، اور وہ عمر کہ جس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس مسئلے میں خلیفہ راشد عمر فاروق کا فیصلہ آ گیا
میں ان کے فیصلے کے خلاف اپنی رائے نہیں دوں گا۔ ان کو حدیث ان سے پوشیدہ رہ گئی تو کوئی بات نہیں، بخاری کے اندر لکھا ہوا، لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ امام صاحب سے یہ حدیث پوشیدہ رہی تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ آخر ہم نے اماموں کو معصومیت کا درجہ کب سے دے رکھا ہے؟ ائمہ کے علم میں کوئی شک نہیں، ان کے تقوی میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی تھی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کتنی مثالیں ہیں جو خلفائے راشدین سے حدیث پوشیدہ رہ گئی۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حدیث پہنچی بھی اور بھول گئی۔ اگر آپ کوئی حدیث پیش کرو، وہ کہے گا امام صاحب کو پتہ نہیں تھا، آپ کہہ دو یار ممکن ہے ان کو اس وقت یاد نہ رہا ہو، وہ کہے گا بھی تم تو امام صاحب کی توہین کر رہے ہو۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا، فتویٰ دیا کہ جنبی آدمی اگر پانی نہ ملتا ہو تو تیمم کر لے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلایا کہ آپ یہ کیا فتویٰ دیتے ہو کہ جنبی آدمی بھی تیمم کر سکتا ہے غسل کے بغیر، تیمم کر کے بس نماز پڑھ لے؟ کہا جی ہاں۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھول گیا جب آپ اور میں دونوں اکٹھے تھے، ایک سفر پر نکلے تھے، اور سفر کے دوران اللہ کی کرنی کہ مجھے بھی غسل کی ضرورت پڑی اور آپ کو بھی پڑ گئی، نہ مجھے مسئلے کا پتہ تھا نہ آپ کو پتہ تھا۔ پھر میں نے اس طریقے سے کیا کہ میں پوری زمین کے اندر کلٹیاں کھانے لگا، پورے جسم کو میں نے مٹی مل لی، کیونکہ مجھے اتنا پتا تھا کہ وضو سے تیمم ہو جاتا ہے، اگر وضو نہ کر سکتے ہو تو تیمم کر لو، لیکن غسل کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے سمجھا غسل میں پورے جسم پہ پانی بہاتے ہیں تو مٹی بھی پورے جسم پہ لگانی ہے۔ میں پورے جسم کی ایسی کلٹیاں لیٹیاں لینے لگا مٹی کے اندر، اور آپ نے اس وقت نماز نہیں پڑھی تھی۔ ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو مسئلہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ سنو، تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ تم دونوں ہاتھ زمین پر مارتے اور تیمم کر لیتے۔ یہ ساری حدیث سننے کے بعد، بخاری کی روایت ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق سن کر کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ راشد عمر فاروق۔ اگر کوئی بات اپنی ہڈ بیتی، اپنا ذاتی واقعہ خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھول سکتا ہے اور اس میں ان کی کوئی توہین نہیں، اگر آپ نے یہ بات کسی امام کے بارے میں کہہ دی کہ ممکن ہے ان کو حدیث بھول گئی ہو تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ اچھا انہیں بھول گئی اور تجھے پتہ چل گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے ہے لیکن آپ نے اس کا معنی کچھ اور لے لیا، لیکن حقیقت میں اس کا معنی کچھ اور تھا، یا آپ کے سامنے کوئی مصلحت تھی جس کی وجہ سے آپ نے ظاہر حدیث پر عمل نہ کیا۔ اب بعد والا بندہ اس حدیث کے اوپر یہ کہہ دے کہ جی یہ حدیث کا اگر یہی مطلب ہوتا تو میرے امام کو پتہ ہوتا۔ بعض دفعہ مطلب لینے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، جس طرح کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی نے جب یہ آیت اتری کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے تو اس نے دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا کہ جب تک سفید دھاگا نظر نہ آنے لگے میں کھانا کھاتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے، یعنی کہ دن کی روشنی سے مراد فجر طلوع ہونا۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ صحابی کو یہ آیت سمجھ نہ آ سکی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے کسی امام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ممکن ہے ان کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ایک اصول بنائیں، جذبات سے نہیں کھیلنا۔ یہ جذباتی انداز ہوتا ہے، لوگوں کو ابھارنا، اوئے تو امام صاحب کے مذہب کو چھوڑ رہا ہے، انہوں نے تو زندگیاں دین پر لگائیں۔ بھائی کب انکار ہے اس کا، کب انکار ہے؟ بات تو صرف اتنی، مجھے دلیل چاہیے، مجھے دلیل چاہیے، کسی کو اللہ کا شریک بنانے میں، کسی کو اختیارات دینے میں مجھے دلیل چاہیے، کسی کو نبی کے ساتھ شریک کرنے میں مجھے دلیل چاہیے، اور کسی کی اتباع کرنے میں، اس کی پیروی کرنے میں مجھے دلیل چاہیے۔ چاروں اماموں کی تقلید لازم، مجھے اس پر دلیل چاہیے۔ کسی ایک کی پیروی کرنی لازم، مجھے اس پر دلیل چاہیے۔ اگر ہم صرف اور صرف دلیل کو پکڑ لیں، اس اصول کو اختیار کر لیں، آپ خود ہی بہت سارے مسائل کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہی میری دعوت ہے آپ کو کہ کبھی بھی کسی کی بات دلیل کے بغیر مت لیں۔ ہماری یہی آپ کو دعوت ہے، ہم کسی شخصیت کی طرف آپ کو نہیں بلاتے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب یہ جو